بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اگر ناگوار خاطر نہ اس سے بہتر اللہ علیہ صلوات پڑھنا. عزیزان گرامی منزلت، کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر ہوگی کہ پروردگار عالم نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قلب مصطفیٰ پر، سرور مصطفیٰ کے سینے پر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا. اور کل میں نے اس کی وضاحت کی. آج گفتگو اس سلسلے سے کچھ آگے بڑھی، لیکن اگر بیدار ہیں تو ایک بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ابتدائی کلام ہی میں واضح ہو جائے. اور وہ یہ کہ میرا نبی فضیلت کی تلاش میں نہیں جاتا. سلامت رہیے. میرا نبی فضیلتوں کو تلاش کرتے ہوئے نہیں جاتا، فضیلتیں تلاش کرتے ہوئے میرے نبی میں پہنچتی ہیں. دنیا میں اگر کوئی باعزت ہے تو وہ میرے نبی کی وجہ سے، کوئی باشرف ہے تو وہ میرے نبی کی وجہ سے، کوئی فضیلت والا ہے تو وہ میرے نبی کی وجہ سے. اگر متوجہ ہے تو میں ایک فکرہ کرے گا، یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور چونکہ کچھ افراد کی ایسی اہمیت ہے دین مبین میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دین اسلام کبھی مستحکم نہ ہوتا. ہر تحریک کے لیے 2 طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کسی بھی قسم کی کوئی بھی تحریک ہو، آپ کو کیسا بھی دین پروان چلانا ہو، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک لہو کی ضرورت پڑتی ہے،
توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مال کی ضرورت پڑتی ہے، اگر مال نہیں ہوگا تب بھی تحریک آگے نہیں بڑھے گی، اگر کوئی لہو دینے والا نہیں ہوگا تب بھی تحریک آگے نہیں بڑھے گی۔ قربان نہ ہو جاؤ دین مصطفیٰ کے، لہو ابو طالب نے دیا، مال خدیجہ نے دیا۔ سلامت رہیں، آباد و جات رہیں، ماحول بناتے رہیے گا تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے حوالے کر جاؤں جملہ، اور میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے ذہن میں رکھیے گا۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرا نبی فقط انہی 3 ہستیوں کو لینے گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دین اسلام کو مستحکم کیا تھا۔ توجہ، یا خدیجہ کو لینے گیا، کل میں نے کہہ رہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، یا کعبے کے سائے میں علی کو لینے گئے، یا معراج میں سیدہ کا نور لینے گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب معراج تو مدینے میں بھی ہوئی، خدا کی قسم کبھی احادیث پہ بھی غور کر لیں، نبی کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، پڑھ دو روایت، 120 مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے، لیکن میں نے تو فکرہ پڑھ دیا ہے۔ 100 کا فرمان ہے، 120 مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا۔ بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ اس میں حیران ہو گئے؟ میں اگر لوٹ کے اپنے گھر چلے جاؤں اس میں حیرانی کی بات کہاں پر ہے؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ جہاں کا نور تھا اگر وہیں پہ واپس چلا گیا تو یہ فضیلت معراج خاص ہی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار نے 120 مرتبہ مجھے معراج پہ بلایا اور ہر مرتبہ مجھے ولایت علی پہنچانے کی تاکید کی تھی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بھائی تھوڑا اور کر دیے گا، یہ جتنے آگے بیٹھنے والے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب روایت پڑھتا ہوں تاکہ کل کی بات مکمل ہو جائے، اور چلیے میں حوالہ دے کر چلے جاؤں۔ نزہۃ الابرار میں ہاشم بہرانی نے، بہار میں علامہ مجلسی نے، جتنی احادیث کی کتاب ہے اگر روایت نہ ملے تو میں ضامن، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر کہیں تو آج میں پروفیسر صاحب کو یہ سارے حوالہ یاد دے کر اسکین کے صفحات دے کر چلا جاؤں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں فقرہ پڑھنے لگا اور مجھے نہیں پتا کہ کون میرا ساتھ دے گا، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا، میں نے کہا تھا نور سیدہ کو ایک جنت کے پھل میں رکھا، آدم سے کہا تھا درخت کے پاس نہ جانا، توجہ، خدا کی قسم توجہ کرنا، آدم سے کہا تھا جنت کے درخت کے پاس نہ جانا، مگر اپنے حبیب کو جب جنت کی سیر کرائی، اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، جب اپنے حبیب کو ان کے نواسوں کی ملکیت کی سیر کرائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے بھائی؟ سلامت رہے، آباد رہے، آپ تھوڑا سا جانتے رہے تاکہ میں کوئی بات کروں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جب ان کے نواسوں کی ملکیت کی سیر کرائی، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ اسی درخت کے پاس لے کر گئے جس میں نور سیدہ موجود تھا، اور ایک مرتبہ جب سیب کو رسول نے تناول کیا اور نور سیدہ منتقل ہوا صلب رسول خدا میں، میں فکر گیا، اسی لیے رسول فرماتے تھے جب میں چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو محسوس کروں، میں فاطمہ کی خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، محفوظ ہو گئی روایت۔ دیکھیں یہ تو میں نے حکم کی تعمیل میں یہ چند جملے آپ کے حوالے کر دیے، لیکن مجھے اب یہاں رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کچھ مضمون کے تقاضے انہیں مکمل ہونا، اگر متوجہ ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب بھی چاہتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کروں، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی میری طرف متوجہ ہے، جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو محسوس کروں، اپنی بیٹی فاطمہ کا بھروسہ کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا؟ جناب سیدہ کا لقب اب جانے دنیا، جناب سیدہ کے بارے میں پوچھا گیا کیا جب فضیلت بتا رہے تھے نا رسول کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو بنایا، علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے سن رہے ہیں، سیدہ کے نور سے آسمان و زمین کو بنایا، حسن کے نور سے چاند اور سورج کو بنایا، حسین کے نور سے حور عین کو بنایا، توجہ۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا فاطمہ حور ہے؟ تو کہا حور نہیں ہے، حوراء الانسیہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں،
یہ وہ القابات ہیں کہ جو صرف ہم استعمال نہیں کرتے. پوچھیے علماء سے. جائیے جناب تھوڑی سی اگر آواز بڑھا دیں اس کی تو میں ممنون رہوں. صلوات ایک اور پڑھیے ذرا مل جل کر. چلے میں ایک فقرہ آگے بڑھ کر کہنا چاہ رہا ہوں. اب متوجہ ہیں؟ اب سمجھ میں آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. یہ کون بتا سکتا ہے؟ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. ارے میں نے فکر کیا ہے، دنیا کو معلوم نہ ہو پاتا کہ نزول قرآن کتنے ہیں. دنیا پڑھتی رہتی کہ شب قدر میں اتارا، پھر گھبرا کے سوچتی ہے پھر سورہ مکی کیوں ہوئے، یہ آیت مدنی کیوں کہلائیں. تو معصوم نے بتایا قرآن کے کتنے نزول ہیں. بولیے گا 2 نزول. ایک کے لیے قرآن میں انزال کی تعبیر آئی، ایک کے لیے قرآن میں تنزیل کی تعبیر آئی. انزال کہتے ہیں ایک دم نازل کرنے کو، تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنے کو. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ تعبیرات قرآن ہیں. اب جنہیں لغت سے شغف ہے جا کر دیکھیں لغت میں، اور پھر مفسرین نے کیا کہا اس بارے میں. تو میں آپ کے حوالے کر دیا میں نے کچھ جملے. اور جائیے اگر تفسیر کسی کو پڑھنی ہے، اب تو ماشاءاللہ اردو میں تفسیر آ گئی ہے، تفسیر نمونہ، اس میں جا کر تفسیر ملاحظہ کر لیں سورہ دخان میں بھی اور سورہ قدر کے ذیل میں بھی. اور اس کے علاوہ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ اور معرفت حاصل کریں تو تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے ذیل میں کیا لکھا اس کو جا کر ضرور پڑھیے گا. لیکن اب میں رکوں گا نہیں. میں اگلا فقرہ یہ جتنے ماشاءاللہ ازدار میں سرکار سید الشہداء یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے اگلا فقرہ کہہ رہا ہوں. اور پھر قرآن نے اللہ نے آگے بڑھ کے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. یعنی پورے سال میں 365 راتوں میں اللہ نے ایک رات کا انتخاب کیا قرآن اتارنے کے لیے. نہ ایسے نہیں ذرا سا جاگیے گا بھائی، میرے جملوں کی قدر کیجیے گا جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. 365 راتیں، 365 دن ہیں، ان میں پروردگار نے ایک رات کا انتخاب کیا. تو سوچو کتنی باعظمت رات ہوگی. بولے نا بھائی، ساتھ دے گا، سب مناتے ہیں نا شب قدر. بولے بھائی جو شب قدر میں سو جاتا ہے اس کا مقدر بھی سو جاتا ہے. تب جانتے رہیے گا کہ آپ کے حوالے فقرہ کرنا چاہ رہا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں اگلا فقرہ آپ کے حوالے کروں. ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. تو نزول قرآن سے مراد اتنی بابرکت ہو گئی کہ قدر والی رات کہلائی جانے لگی. میں نے کہا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رات شب قدر ہے، یہ ہے قرآن کا ظاہر. کیا قرآن کی اس آیت کی کوئی تعبیر بھی ہے؟ تو میرے 5ویں امام نے آگے پڑھ کے کہا انا جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر. لوگوں سنو، میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ساتھ ہیں یا نہیں؟ پڑھو گے روایت آگے بڑھو. اچھا میں نے اب میں خیال کروں گا کہ ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے تو بچوں تک کے ذہن میں بات پہنچے. یہ دیکھیں یہاں پہ استاد بھی بیٹھے ہیں، دنیا کے ہر سن سے تعلق رکھنے والے افراد پہنچے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ابلاغ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. میں ایک فقرہ پہلے روایت مکمل کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ جناب سیدہ کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا. بھائی اگر وعدہ کریں تو میں آپ کے حوالے فقرہ کروں، یہ ایسے ہی تو نہیں آیا. میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا بیدار ہوئیے گا. کیا فرمایا؟ ان جدتی فاطمہ کا ہی لیلۃ القدر، میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے.
اگلا فقرہ روایت کا آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. فَمَنْ عَرَفَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. اور سنو، جس نے میری دادی کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے میری دادی کو پا لیا. نہیں ابھی آپ خاموش ہو گئے اس فکرے پر. میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ فکرہ آپ تک پہنچ جائے. بھائی قرآن کی آیت سنیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. قرآن میں اللہ سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تم کتنے بھی بڑے عرفان کے درجے پہ فائز ہو جاؤ، نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے، نہیں علم حاصل کر سکتے کہ ہم نے شب قدر کو کتنا باعزت بنایا، ہم نے شب قدر کو کتنی اونچائی پہ رکھ دیا کہ ہم نے اپنا پاکیزہ کلام بھی اس شب میں نازل کیا. تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی کتنا ہی بڑا عارف ہو جائے، مولوی ہو جائے، مفتی ہو جائے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، نہیں معلوم شب قدر کیا ہے. اللہ نے سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور معصوم نے کہا شب قدر ہے فاطمہ کا نام. اللہ دنیا سے کہنا چاہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم میری فاطمہ کیا ہے. اللہ یہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. توجہ بولیے بھائی، سر اٹھائیے گا. میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. خدا کی قسم منبر میں بیٹھا ہوں، حدیثوں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میری جانب متوجہ ہیں یا نہیں؟ میں اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مذہب کی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آئمہ سے آئیں. اگلا فقرہ اب میں تشریح کروں گا تو سب پہنچیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد فقرہ کروں گا. میں دوسری روایت، ایک دو روایات نہیں ہیں لیکن میں فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں. کسے لیلۃ القدر کا، میں تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ پیچھے بیٹھنے والے اگر ساتھ ہے کس کو لیلۃ القدر کا. اب میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کوشش کریں گے. بہترین مرثیہ پیش کیا شمیم صاحب نے، تو یہاں شعری ذوق رکھنے والے افراد موجود ہیں جن کا ادب سے تعلق ہے، زبان سمجھنے والے موجود ہیں. میں اب ایک فقرہ کہتا ہوں اور یہ بات سمجھیں گے. دیکھیں کنایہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. میں نے ایک فقرہ کہا ہے، دیکھیں جن کو اردو ادبیات سے شغف ہے وہ اس فقرے کی کنہ تک، تہ تک پہنچیں گے. میں نے کیا کہا؟ الکنایۃ ابلغ من التصریح. کنایہ تھک گئے، کنایہ تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا. اچھا ابھی میں جملے کی وضاحت کروں گا، چھوڑوں گا کسی کو نہیں. توجہ، ہم اس لیے کہ ہم وفادار کے علم کے سائے میں پلے ہیں، ہم سرکار وفا کے علم کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں. ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں سیکھا. فقرہ اگلا آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جتنے افراد بیٹھے، میں نے ایک جملہ کہا ہے کنایہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہے. آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں میرا بچہ شیر ہے. بھائی بولیے ساتھ، میرا بچہ شیر ہے. اچھا اب اگر میں نے اسے شیر کہا تو شیر تو کسی جانور کا نام ہے، پتہ نہیں کہاں ہے تاکہ رسم. شیر کسی جانور کا نام ہے. تو کوئی کہے صاحب آپ نے اپنے بچے کو شیر کہہ دیا، یعنی آپ نے اپنے بچے کو جانور کہا. میں کہوں گا میاں آپ زبان نہیں سمجھتے. توجہ چاہ رہا ہوں، سلامت رہے. کوئی اگر طنز کرے کہ صاحب آپ نے تو اپنے بچے کو جانور کہہ دیا، میں کہوں گا آپ زبان نہیں سمجھتے. میں نے شیر اس لیے کہا کہ شیر بھی بہادر ہے. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے آپ تو بولیے نا میرے ساتھ. شیر بھی بہادر ہے، میرا بیٹا بھی بہادر ہے. جب بھی کسی چیز کو کسی سے شباہت دی جائے تو کوئی قدر مشترک ہوتی ہے، کوئی خصوصیت ایسی ہوتی ہے جو دونوں چیزوں میں پائی جائے. توجہ، یعنی میں کبھی کسی بزدل کو، کوئی کسی میدان چھوڑنے والے کو شیر نہیں کہوں گا. ارے بولے نا ساتھ دے گا. کبھی کسی بزدل کو شیر نہیں کہوں گا. شیر اسی کو کہوں گا جو بہادر ہوگا، جو مرد میدان ہوگا. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں اس سے اور باتیں کرتا ہوں. مائیں اپنی اولاد کو کیا کہتی ہیں؟ میرا بیٹا چاند ہے. بھائی اب تو بولے، اب تو آپ کی زبان کو اتنی سہل کر کے پیش کر رہا ہوں. کیا بولتی ہے بھائی؟ نتیجے میں میرا پروفیسر صاحب میری جانب توجہ فرمائیے گا. جتنے موالیاں نے حیدر کرا ہے، کیا کہتی ہے مائیں؟ میرا بیٹا چاند ہے. کہاں
آسمان پہ چمکتا ہوا چاند. بھائی بولیے کہاں آسمان پہ چمکتا ہوا چاند؟ کہاں یہ بیٹا؟ توجہ، ماں کی نظر میں تو ہر بچہ ہی خوبصورت ہوتا ہے. توجہ جا رہا ہوں، میں نے جملہ کہہ دیا، چاہے جیسی صورت ہو، چاہے جیسے نقش ہو، چاہے جیسی ابرو ہو، چاہے جیسی ناک ہو، چاہے جیسے رخسار ہو، مگر ماں کے نزدیک تو بیٹا چاند ہے نا. میں پوچھوں کہ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند کہا، تمہاری گود میں تمہارا لال کہا، تو فوراً کہے گی چاند کو دیکھ کر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. بولے سلام کرو، بیٹے کو دیکھ کر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. جملہ کہہ دو، معصوم نے کہا میری دادی ہے لیلۃ القدر. اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر اس جملے کی تہ تک نہ پہنچایا تو اس ممبر پہ نہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوں گا. میں آخری آدمی تک بیدار رہنا. جملہ آپ کے حوالے کرا، کیا کہا؟ میری دادی ہے لیلۃ القدر. بتاؤ لیلۃ القدر میں ہوا کیا؟ کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں آسمان سے، لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن آیا. میں تھک گئے، اس جانے والے تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں سارے مجمع صاحب دے تو میں اگلا فکرہ کہہ رہا ہوں. شب قدر ہے کیا؟ کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن آئے. تو جس رات ایک قرآن آئے اسے شب قدر کہتے ہیں. جس کی آغوش میں 11 قرآن آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس کی آغوش، صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. مولانا آگے تشریف لیں. ایک صلوات اور پڑھیے ذرا محمد والے. آگے لے آئیے، آگے تشریف لیں. اجازت. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جس انداز سے اس کو سنا تو اب سمجھ میں آئے، الفاظ کی بحث سمجھ میں آئی. شعر کیوں کہتے ہیں؟ شعر میں اور بچے میں قدر مشترک ہے. اب اس پڑھے لکھے مجمع کو تو نہیں بتانے کی ضرورت کہ تشبیہ کیا ہے، مشبہ کیا ہے، مشبہ بہ کیا ہے، حروف تشبیہ کتنے ہیں، ذات میں تشبیہ کیا ہے، فعل میں تشبیہ کیا ہے، مبالغہ در تشبیہ کیا ہے. مگر یاد رکھیے جب بھی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی ضرور ہوتی ہے جو دونوں میں پائی جائے. اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں. جو دونوں میں پائی جائے، جو قدر مشترک ہو. اللہ اکبر. میں نے ایک فکرہ کہا تو اب جب معصوم نے کہا خاتون جنت کے حوالے سے کہ یہ شب قدر ہے، ہماری دادی شب قدر ہے، تو شب قدر میں قرآن اترا تھا. تو جو رات، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو زمانہ شب قدر کے لیے ظرف بن جائے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور جو 11 اماموں کے لیے ظرف قرار پائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے تو خدا کی قسم سرور، میں یہ روایت پڑھ کے الگ سرور محسوس کرتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. صرف ایک الگ بحث ہے روایت فہمی کسے کہتے ہیں، توجہ، حدیث شناسی کسے کہتے ہیں. حدیث کو سمجھنا بھی ایک فن کا کام ہے. بہت سے لوگ صرف ظاہری عبارات پڑھ کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر تہ تک پہنچے کہ معصوم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ الفاظ سے واقف ہی نہیں ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے شاعر کا کام شعر پڑھنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے مصروں کی تشریح کرنا نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ آپ وہ ہر بات کی تشریح کرتا جائیں. چلیے ایک روایت اور کہہ دیتا ہوں. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں لیل سے مراد، توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات.
توجہ، تو قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے، لیل سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلامت رہے آباد رہے جنہوں نے جملے کو وصول کیا۔ اب ترجمہ کریں، قدر کی رات اللہ کی فاطمہ۔ ارے کیا انسیت ہے، کیا محبت ہے۔ میں کہتا نا میرا رسول، میرا علی، اللہ نے کہا میری فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو اضافت کیسے سمجھاؤں؟ یہ اضافت اب یہ علماء اور بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، اگر اجازت دے تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ کثرت اضافت سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اضافت سمجھتے ہیں جہاں کا کو کی کا ترجمہ آ جائے، میں آسان کر دیتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ غلام پنجتن، پنجتن کا غلام، تو یہ غلام اضافہ ہو رہا ہے پنجتن کی طرف، غلام پنجتن، توجہ ہے۔ عبد خدا، خدا کا بندہ، توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے گا میرے ساتھ، تو یہ اضافت ہے یا نہیں؟ شہزادہ گلریز نے کہا تھا میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں۔ اب میں مصرع بھی سمجھاؤں یہاں پر، میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں۔ کتنی انکساری ظاہر کی، بارگاہ امیر المومنین کا اگلا مصرع سننا، جو علی کی بارگاہ میں جھک جائے اس کا ہوگا کیا ہے؟ میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، سر اسی کا اٹھتا ہے جس کا سر بارگاہ اہل بیت میں جھک جائے، جو ان کا فرما بردار بن جائے، جو ان کا مطیع ہو جائے۔ اس لیے کہ در حقیقت جو ان کا مطیع ہے وہی خدا کا مطیع ہے۔ ان کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت ممکن نہیں۔ اب اگر اجازت دے تو میں اگلا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور جو لطف لینے والے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں فقرہ کہوں گا۔ بات پہنچ گئی، ایک منزل اور آگے بڑھاؤں گفتگو کو، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو کچھ جملے میں اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے۔ دنیا میں کسی کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں کسی کو معلوم ہے؟ بتائیے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، کسی کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا عارف کیوں نہ ہو، اسے نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے، معین نہیں پتا۔ میں اپنے میرے فکرے پہ توجہ دیجیے گا، معین نہیں پتا۔ اور یہی بات میری اس ماہ رمضان میں سمر ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میں نے ایک فقرہ کہا تھا، میں ایک جملہ دہرانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں مولا ان سب آباد و شاد رکھے، جملے کو محفوظ کیجیے گا۔ کسی کو معلوم ہے شب قدر کون سی رات ہے؟ کوئی اٹھے، کوئی کہتا ہے کہ جی آخری عشرے میں تلاش کرو، بولے تلاش اسے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ ارے بولے اب تو بولیے نا بھائی، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تلاش کسے کرتے ہیں آپ؟ بولیے جس کا معلوم نہ ہو، بالضبط جس کا معلوم نہ ہو، توجہ، جس کی تعین معلوم نہ ہو تو اس کو تلاش کیا جاتا کہ شب قدر کو عرفان حاصل کرو، ڈھونڈو آخری عشرے میں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب 27 میں ڈھونڈو، تاخراتوں میں ڈھونڈو۔ توجہ، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، بولیے گا بھائی، تاخراتوں میں ڈھونڈو۔ اچھا اتنا بتائیے، معصوم کو تو پتا ہے نا کہ شب قدر کون سی ہے؟ ارے میں نے ایک سوال دے دیا اور اس کا جواب میں کسی تقریر میں ضرور دوں گا، معصوم کو تو پتا ہے نا۔ ایک فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا، معصوم کے بغیر شب قدر کا تصور نہیں ہے۔ ارے میں نے ایک فقرہ کہا ہے، میں پھر کبھی اسی وضاحت کروں گا، شب قدر کا تعلق براہ راست زمانے کی حجت سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اس فقرے کی ابھی وضاحت نہیں کروں گا، اس فقرے کی آئندہ آنے والی تقاریر میں وضاحت کروں گا۔ یاد رکھنا، شب قدر کا تصور ہی نہ بنے، مفہوم ہی نہ بنے اگر وجود حجت نہ ہو، تو معصوم کو تو پتا ہے نا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن جب زرارہ جیسے نے پوچھا، جانتے ہیں زرارہ کو،
ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. قبلہ تشریف فرمائے. اٹھائیے رجال کی کتابیں. اصحاب اجماع میں ہے یا نہیں؟ امام صادق کے صحابی ہیں یا نہیں؟ امام صادق نے فخر کیا یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اور اس سے بہتر حدیث روات احادیث کے بارے میں مجھے نہیں ملتی کہ میرے معصوم نے کسی کے بارے میں کہا ہو لولا زرارہ لن درست آثار النبوہ، اگر زرارہ نہ ہوتا تو نبوت کے آثار مل جاتے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے خدا کی قسم. یہ جائیے پڑھیے رجال کی کتابیں درایت کی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہماری حدیث پہنچانے والا نہ ہوتا. توجہ، ان کا احسان ہے ان روات کا، ان فقہا کا، کہ انہوں نے ہماری حدیثوں کو تم تک پہنچایا. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے خدا کی قسم. ان فقہا کا روات کا احسان ہے. تو کہا اگر زرارہ اور اس جیسے نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے، کوئی ہماری حدیثیں پہنچانے والا نہ ہوتا. فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں سب جاگیے تاکہ میں کوئی بات ہدیہ کروں، آپ کے حوالے کروں. جملے کو ذرا جاگ کر جس مقام پہ پڑھ رہا ہوں اسی مقام پر سنیے گا کہ معصوم کو تو معلوم ہے نا کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر کیا بتایا؟ زرارہ ہے، پوچھا مولا یہ بتائیے کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ کہنے لگے شب 19 میں تلاش کرو، شب 21 میں کرو، شب 23 میں کرو. بھائی اگر تھک گئے تو ایسے ہی سن رہے تو چھوڑ دیتا ہوں. میں کوئی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم ذرا سا جاگیے گا. میں مزاج شریعت بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. توجہ، میں ایک مزاج دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور اس مزاج کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، پختہ کر لیجیے گا. پھر سے سوال سنیں. یہ بتاؤ، یہ بتائیے مولا کہ شب قدر کون سی ہے؟ آپ نے تو سنا ہے نا کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، پھر 10 راتوں میں تلاش کرو. کہ مولا شب قدر کیا ہے؟ کہ 3 راتوں میں تلاش کرو. شب 19، شب 21، شب 23. مولا کچھ اور بتائیے کہ شب 21 اور شب 23 میں تلاش کرو. مجھے نہیں پتا کہ کون تھک گیا اور کس میں اتنی طاقت ہے جو میرا ساتھ دے. اگر اگلے فکرے کو محفوظ کر سکے تو میں ایک نتیجہ، ایک مزاج آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. کہ مولا اور بتائیے کہ شب 21 اور شب 23 میں تلاش کرو. کہ مولا اور بتائیے کہ اے زرارہ ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین. اے زرارہ اگر دونوں راتوں میں اعمال کر لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. زرارہ اگر دونوں راتوں میں خیر کر لو گے، نیکی کر لو گے، تمہارا کیا چلا جائے گا؟ تیار تو ہو جاؤ، 3 راتوں میں عمل کرو تاکہ شب قدر کو پانے کے حقدار بن جاؤ. ہم سے پوچھتے ہیں کہ عاشور کے دن شہادت ہے حسین کی، پہلی محرم سے مجلس کس لیے؟ ہم یہی کہیں گے اگر 10 راتوں میں نیکی کر لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین. اگر دونوں راتوں میں نیکی انجام دے دو گے، دونوں راتوں میں عمل کر دو کہ تمہارا کیا چلا جائے گا؟ سنو، بتایا اس لیے نہیں تاکہ اہمیت باقی رہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ سالہ. بتایا اس لیے نہیں، خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی میں پوشیدہ کیا. توجہ چاہتا ہوں تاکہ اہمیت باقی رہے. اللہ اکبر. میں نے ایک فقرہ کہا ہے، اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپایا. اللہ اکبر. میں نے تو فقرہ کہا تھا اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپایا. جملہ کہوں، اپنی مغفرت کو درود میں چھپایا. تو اللہ نے ہر کسی نہ کسی چیز کو کسی میں پوشیدہ کیا. تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر بیدار ہے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں. دیکھیں شب قدر کو بتایا معین اس لیے نہیں کیا کہ پہلے آمادہ تو ہو جاؤ شب قدر کے لیے، پہلے اپنے نفس کو تیار تو کرو کہ تم شب قدر کا استقبال کر سکو.
میں نے فکرہ کہا ہے خدا کی قسم کہا ہے پہلے اپنے نفس کو اس قابل کو بناؤ جب تم 2 راتوں میں اعمال کرو گے تو تمہاری برائی مٹتی چلی جائے گی, تمہارے دل پہ نور روشن ہوتا چلا جائے گا. جب نور روشن ہوگا تبھی تو معلوم ہوگا ہماری شب قدر کیا ہے, ہماری شب قدر کیا ہے. شب قدر کا استعمال کرو گے, باعظمت رات کا استعمال کرو گے. اسی لیے ہم بھی چاند رات سے امام باروں میں بلاتے ہیں. تمہیں کیا پتا حسین کیا ہے؟ پہلے حسین کو سمجھو. 9 دن پہلے اپنے دل کو حسین کے ذکر سے نورانی بتاؤ, تب سمجھ میں آئے گا عاشورہ کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آئے گا. نہیں بھائی اگر تھکے تو چھوڑ دیتا ہوں. ابھی یہ والے لوگ کچھ مجھے لگ رہا ہے تھکن کا شکار ہے. میں چلے آپ کی موجودگی کے لیے میں فکرہ کہہ دیتا ہوں. آپ سمجھ میں آیا؟ شب قدر کو چھپایا. کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا, وقت نہیں ہے, لیکن 2 فکرے اگر اجازت دے تو کہہ دوں. اگر تھکے نہ ہوں, اگر جاگ کے سننے کا وعدہ کر رہے ہیں تو میں فکرے حوالے کر رہا ہوں. شب قدر کس کو قرار دیا؟ بولیے. جناب سیدہ کو. طے ہو گئی بات. کیوں قرار دیا؟ علماء نے بہت ساری وجوہات تشریح بیان کی, 1-2 نہیں. میں کتاب کے نام لے دیتا ہوں. اسرار الفاطمیہ فاضل مسعودی, انوار المواہب علی اکبر نہاوندی. جائیے پڑھیے یہ تشریحات, یہ شب قدر کیوں کہا معصوم نے, صرف یہ موضوع ان پر جا کر دیکھیے کہ علماء نے کتنے صفحات لکھے. اور انشاءاللہ میں کچھ وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن میں نے نہایت آسان کر کے سب سے آسان وجہ آپ کے حوالے کی کہ رات ہے ظرف. توجہ, بولیے رات ظرف ہے یا نہیں, زمانہ ہے یا نہیں. تو جو رات ظرف بن جائے نزول قرآن کی, اسے شب قدر کہتے ہیں. اور جو بیوی ظرف بن جائے 11 اماموں کی, کہا یا نہیں؟ ابھی کہا نا, اب میں جملے کو بدل رہا ہوں. جس رات خاموش قرآن اترے اسے شب قدر کہتے ہیں. جس کی آغوش میں بولتے ہوئے قرآن آئے. اللہ اکبر. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. وہ کون ہے؟ سیدہ ہے. اب جملہ سنیے. زرارہ سے کیا کہا؟ ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین. اگر دونوں راتوں میں خیر کر لو گے, خیر کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, خیر کیا ہے. اگر یہ خیر لفظ خیر سمجھ میں آ گیا تو میرا آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا. پھر سنیے, اگر دونوں راتوں میں خیر کر لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا. جب معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے, اب تو سنیے نا. مولا یہ حی علی خیر العمل, آ جاؤ خیر عمل کی طرف. خیر عمل نماز ہے نا, مگر نماز ایک مصداق ہے خیر عمل کا. توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا جاگیے, ذرا سا جاگیے. میں ایک دوسرا مصداق آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, اور اپنی جیب سے نہیں, معصوم کے فرمان سے. جملہ جو جاگ رہا ہے معصوم کے فرمان کو وصول کر رہا ہے وہ مجھ سے وصول کرے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے خیر عمل کسے کہتے ہیں, خیر عمل کیا ہے, تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بر فاطمہ و بندہا, فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی. جب تک مکمل بات پہنچے نا, میں آپ جانتے ہیں اب یہ آپ نے بہت تقاریر سنی, آپ مزاج سے واقف ہیں. جب تک بات کی تہ تک نہ پہنچاؤں تب تک لطف نہیں آتا. بولیے گا میرے ساتھ, یہ جتنے باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں اگر ساتھ ہیں تو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. خیر عمل کیا ہے؟ بر فاطمہ و بندہا, فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو. جملہ کہوں, میں مبشر علی زیدی, میں عالم عناصر میں پیدا ہوا, میں آلودہ ماحول کا پروردہ. مجھے کیا معلوم میری کیا حقیقت, میری کیا اوقات, میری کیا بساط کہ میں سیدہ سے نیکی کروں. ارے کہاں بیٹھے ہیں, ذرا سا جاگے نا, ذرا سا جاگے سمجھنے کی کوشش تو کریں. بھائی پروفیسر صاحب, میں کوئی ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں, اگر یہ مجمع ہدیہ وصول کر لے. دیکھیں جب تبرک دیا جاتا ہے تو آداب میں سے تبرک کو قبول بھی کیا جائے.
تحفہ لیا جاتا ہے، تحفے کو قبول کیا جاتا ہے، یہ آداب ہے۔ اب میں جملہ ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، ایک طالب علم کا تحفہ، میری کیا بساط، میری کیا اوقات کہ میں سیدہ سے نیکی کروں۔ ارے جو بندہ اپنی ماں کا احسان نہ اتار سکے وہ حسین کی ماں کا احسان کیسے اتارے گا؟ کیا کہنا آپ لوگوں کو؟ بولو ہے نہیں ابھی سے کہ تم اپنی ماں کا احسان نہیں اتار سکتے، تم اس ایک رات کا ایک لمحے کا احسان نہیں اتار سکے تو اس نے تمہیں شکم میں رکھا، خود بھوکی رہی تمہیں کھلایا، خود پیاسی رہی تمہیں پلایا، خود دھوپ میں رہی تمہیں چھاؤں میں رکھا، خود گیلی جگہ پر سوئی مگر تمہیں سوکھی جگہ پہ رکھا۔ جو بندہ اپنی ماں کا احسان نہ اتار سکے وہ حسنین کی ماں کا احسان کیسے اتارے گا؟ کیسے کرے گا نیکی؟ جاگو تو میں حوالے کرو، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، مجھے جو نعمت ملتی ہے وہ سیدہ کے صدقے میں۔ بھائی جس کو ملتی ہے وہی بولے گا میرے ساتھ۔ میرا تو یہی نظریہ ہے، میں کھاتا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے، پیتا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے، چلتا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے، بولتا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے، جو بھی نعمت مشتقہ کی ہے سیدہ کا صدقہ ہے۔ سیدہ ہے واسطہ فیض، توجہ، بارگاہ عزتی سے جتنے فیض آتے ہیں سیدہ کے صدقے میں آتے ہیں، سیدہ کے وسیلے سے آتے ہیں۔ کل ایک روایت پڑھ کے گیا تھا، نتیجہ لیتے ہوئے جاؤ، کیا یاد نہیں اللہ نے سیدہ کے حق میں ہمیں زمین کو بھی رکھا، بولو دریاؤں کو بھی رکھا۔ اچھا زمین کو رکھا تو فائدہ کیا ہے؟ ادھر بتاؤ مجھے، بھوک لگتی ہے کیا کھاتے ہو؟ اناج کھاتے ہو نا، اناج اٹھتا کہاں سے؟ کساب اناج اٹھتا ہے زمین سے، میں کھاتا ہوں زمین سے، پیتا ہوں دریا سے۔ سیدہ سے بھوک کرو گے کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ میں کھا رہا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے، اللہ نے حق مہر میں دیا۔ اور کل ایک فقرہ کہا تھا کہ مہر خالص ملکیت ہوتی ہے لڑکی کی، توجہ، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے حق مہر میں کیوں رکھا؟ صرف ان چیزوں کو نہیں رکھا بلکہ شفاعت کو بھی حق مہر میں رکھا۔ پھر کبھی روایت آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بیدار رہے۔ معصوم نے کہا کہ برو فاطمہ و ولدہا، فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو، یہی بہترین عمل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہترین عمل کا ایک مثال کیا ہے؟ فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو۔ جتنے کھڑے میرے ساتھ بولیے گا میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، جو اپنی ماں کا احسان نہ اٹھا سکے وہ حسین کی ماں کے سامنے کیا سر اٹھائے گا۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کھاتا ہوں سیدہ کے صدقے میں، پیتا ہوں سیدہ کے صدقے میں، نعمتیں ملتی ہے سیدہ کے صدقے میں، مجلس پڑھ رہا ہوں سیدہ کا صدقہ، سانس لے رہا ہوں سیدہ کا صدقہ، بول رہا ہوں سیدہ کا صدقہ، آپ سن رہے ہیں سیدہ کا صدقہ، ہاتھ اٹھا رہے ہیں سیدہ کا صدقہ، خوش ہو رہے ہیں حسین کے ذکر میں سیدہ کا صدقہ۔ تو مجھے کیا معلوم کہ سیدہ سے نیکی کرو، اسی لیے سیدہ نے اپنے لال کے فرش ماتم میں بلایا، حسین کی مجلس میں آؤ، میں اپنے ساتھ نیکی شمار کروں گی۔ پہنچے سلامت رہے۔ جو آپ لوگ سن رہے ہیں نا، میں راضی ہوں آپ لوگوں سے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا۔ سمجھ رہے ہو؟ سیدہ کے ساتھ کون نیکی کرے گا؟ سیدہ کا ذکر کرو، حسین کا ذکر کرو، سیدہ اپنے ساتھ نیکی شمار کریں گی۔ سیدہ کے نام پہ کسی کو کھانا کھلاؤ، میں نے جملہ کہہ دیا، سیدہ کے نام پہ کسی کو کھانا کھلاؤ، سیدہ کے لیے کسی کو پانی پلاؤ، سیدہ کے لیے فرش بچھاؤ، جملہ کہو، سیدہ کے لیے یتیمان آل محمد کی پرورش کرو، معارف اہل بیت حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سیدہ کے نام پر
فکرہ کہہ دیا میں نے، تم سیدہ کے نام پر یہ عمل کرتے چلے جاؤ گے، احسان دوسروں پر نہیں، سیدہ کہہ رہی ہے میرے نام پر کرو گے، میں اپنے حق میں نیکی شمار کروں گی۔ یار جو فرش اعضا پہ آئے ہیں نا، خدا کی قسم میں ایک دلیل دے دیتا ہوں، توجہ، آپ حسین کے نام کی مجلس میں آئیں، ماتم کریں حسین کا، گریہ کریں، سیدہ اپنے نام کے اپنی نیکی شمار کرے گی، علم اٹھائیں، چلیں جلوس میں، فرش مجلس میں آئیں۔ فکرہ کہتا ہوں خدا کی قسم جو حسین سے مخلص ہو جائے، سیدہ کی نظر کرامت اس میں آ جاتی ہے۔ ارے میں تو جھولا کہا ہے، میں تو اس سے بڑھ کر آپ سے توقع کر رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں حسین سے مخلص ہو جاؤ، سیدہ کی نظر کرم تم پہ آ جائے گی۔ جب نہیں معلوم حسین انعام کیا دیتے ہیں؟ بھائی ایک ہی تو فکرہ کہا تھا نا حل میں، بولے یہی تو فکرہ کہا تھا نا کہ آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، مگر آپ کی ماں دختر رسول ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا۔ اس ایک جملے نے حل کی قسمت بدل دی۔ اب سیدہ کے ساتھ نیکی سنو، یزید کا لشکر چھوڑ کر حسین کے لشکر میں آیا، سلا کیا دیا؟ اپنی ماں کا رومال پیشانی میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے حل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے حور کی جبین سے داغ ندامت مٹا دیا۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کیا صلاح دیتی ہے؟ شاہ صفی نے سنا تھا نا، یا میں پڑھوں؟ خدا کی قسم وقت نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے گزر جاؤں۔ جب شاہ صفوی نے سنا کہ حور کی قبر ہے تو کہا حور ہی وہ تھا جو حسین کو کربلا تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ سنو 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 فکرے سنو، حور ہی امام حسین اور ان کے لشکر کو کربلا تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ اس کی قبر کو کھولا جائے، اس لیے کہ حور بڑا گنہگار تھا، اس نے حور کے گناہ دیکھے، حسین کی کریمی نہیں دیکھی۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ قبر کو کھولا گیا، دیکھا حور کا لاشا ویسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی رکھا گیا۔ فکر کرو، اس نے پوچھا علماء سے یہ کون سا رومال ہے جو حور کی پیشانی پہ بندھا ہوا ہے؟ بادشاہ تھا نا، اس نے کہا اس رومال کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہ کہہ کے وہ رومال کھولا گیا پیشانی سے، جو ہی رومال کھولا ویسے ہی تازہ لہو جاری ہوا۔ بہت کوشش کی گئی کسی طریقے سے لہو رک جائے، زخم بند ہو جائے، مگر جب تک دوبارہ رومال نہیں باندھا گیا اور کا زخم باقی رہا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم یہ امام باڑے اس لیے سجاتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی حور ہے آ جائے حسین کی بارگاہ کھلی ہوئی۔ ہمیں نہ دیکھنا، ہمیں دیکھ کر امام باڑوں میں نہ آؤ، سیدہ کے لال کی مظلومیت کو دیکھ کر آؤ، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آنا کہ سیدہ کا لال بہت کریم ہے۔ یہ وہ لال ہے جو جنت کا سردار ہے، جو رسول کا بیٹا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جانتے ہو جب کوفے سے 2 منزلیں رہ گئیں، فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیسے روئیں گے، میں مسائل زیادہ طویل نہیں پڑھوں گا، وقت مکمل ہو گیا ہے، بس 2 فکرے سوچ سے سنیے گا۔ کوفے سے 2 منزلیں رہ گئی تو حر قادسیہ سے 1000 کا لشکر لے کر پہنچا۔ جانتے ہو جب لشکر پہنچا، حر کے لشکریوں کی زبانیں پیاس سے باہر تھی، جاں طلب تھا حر کا لشکر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اگر پانی نہ ملا
تو ابھی دم توڑ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے، کریم حسین نے ان کی پیاس کو دیکھا، آواز دے کر کہا عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائے، عباس کوئی لشکری بھی پیاسا نہ رہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماتم کرونا جسے مولا نے توفیق دی ہے، عباس کوئی لشکری بھی پیاسا نہ رہے۔ ایک ایک لشکری کو 1000 کا لشکر تھا، ایک ایک لشکری کو، جانتے ہو کبھی صحرا میں سفر کیا ہے، پانی کا ایک مشکیزہ بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ہر کے 1000 کے قریب لشکر کو حسین نے پانی پلایا۔ پھر عباس صرف لشکر والوں کو پانی نہیں پلانا، بلکہ جتنے جانور ہیں، کیا سن رہا ہے، جتنے جانور ہیں ان سب کو بھی سیراب کرو۔ اور سنو، جب تک جانور خود اپنا منہ نہ ہٹا لے تو خبردار ان کے پاس سے پانی نہ ہٹانا۔ امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ان کے پاس سے پانی نہ ہٹانا جب تک کہ یہ اپنا منہ خود نہ ہٹا لیں۔ عباس سے کہا عباس لشکر والوں کو پانی پلاؤ۔ ایک ایک لشکر والے کو پانی پلایا جا رہا ہے، کسی کو اکبر پلا رہے ہوں گے، کسی کو عباس پلا رہے ہوں گے، کسی کو قاسم پلا رہے ہوں گے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حسین کی نظر ایک سپاہی پہ پڑی کہ قریب تھا اس کا دم نکل جائے، ہاتھوں میں راشا تھا، پیاس کے مارے جان نکل رہی تھی۔ ایک مرتبہ مشکیزہ کھولنا چاہ رہا ہے مگر مشکیزہ نہیں کھل رہا۔ مشکیزہ جیسے ہی کھلا پانی بہنے لگا، نہر میں پانی نہیں آیا۔ حسین نے، سیدہ کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ کیا سن لیا آپ نے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ سن لی حسین کی غریبی؟ فکر کہہ دوں اب تو ماتم کرو گے نا، یہ ہے حسین کا عمل، یہ ہے حسین کی غریبی۔ جانور بھی پیاسے نہ رہے مگر ہائے کربلا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی صدائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ نوجوانوں رویا کرو، کوشش کرو کہ آنسو آ جائے۔ یہ آنسو سیدہ کو بہت پسند ہے، یہ آنسو تمہارے زمانے کے امام کو بہت پسند ہے۔ کوشش کیا کرو کہ رو۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ پڑھ دو، جب پانی پلا چکے ایک مرتبہ امام نے کہا اذان دی جائے۔ اذان دی گئی، اس کے بعد مولا نے خطبہ دیا۔ سن رہے ہو؟ خطبہ دینے کے بعد نماز کی ادائیگی ہوئی، نہیں پڑھ رہا تفسیر، نماز کی ادائیگی ہو۔ سے پوچھا تو اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ کہا تھا آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ امام نے نماز پڑھائی، نماز کی ادائیگی ہوئی۔ نماز کے بعد عباس سے کہا عباس تیاری کرو، یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ جب سواریاں سوار ہو چکی، مولا سوار ہو چکے، آگے بڑھنے کا قصد کیا کہ ہر کا ہاتھ لگانے فرش میں آیا۔ ادھر ہر نے راستہ روکا، ادھر سیدہ کے لال نے کہا سکلت کا ام کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ فوراً ہر نے کہا آقا آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا مگر آپ کی ماں تو وہ پاکیزہ خاتون ہے، رسول کی بیٹی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا دل کہتا ہے عباس نے پوچھا تھا اور کس کی ماں کا نام زبان پہ آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا میں آپ کو لے جانے آیا ہوں اپنے زیاد کے پاس۔ کہا نہیں، میں کوفے نہیں جاتا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ جب تک کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے ہر تک قافلہ یوں ہی چلتا رہے۔ ایک مرتبہ ہر کا قافلہ بھی چلا، سید الشہداء کا قافلہ بھی چلا۔ جانتے ہو کہ محرم کو کربلا پہنچا۔ رہبار آگے نہیں بڑھا، کل میں نے پرسوں میں نے تفصیل سے مسائل پڑھے تھے نا، اب تو فکر مزید سن لینا اور ماتم کر لینا۔ تمہیں واسطہ ہے حسین ابن علی کی غربت کا۔ جانتے ہو ہر منظر دیکھتا رہا، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا،
حسین کے بچے پیاس کے مارے جوابلک ہوئے. یاد تو آ رہا ہوگا نا، یہ وہی کریم ہے جس نے ہمیں پیاس سے مرنے سے بچایا تھا. حسین کے چھوٹے بچے، کبھی سکینہ کی آواز، کبھی بچوں کی آواز، ننھے ننھے کوزے تھامے ہوئے ماں کی گودیوں میں چلتے ہوئے، کبھی ماما کے پاس جاتے ہیں، کبھی چچا کے پاس جاتے ہیں، کبھی عباس کے پاس جاتے ہیں. ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. سنو گے، شب عاشور آئی اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کرنے لگا. بھائی اور بیٹے کو بتایا تمہارا کیا فیصلہ ہے. دونوں کا وہی فیصلہ تھا جو ہر کا فیصلہ تھا. کسی حاکم کی آواز آئی اور تجھے جنت مبارک ہو. اور ایک مرتبہ عاشور کی صبح نکلا، اپنے خیمے سے سفر کرتا ہوا حسین کی بارگاہ میں آیا. جانتے ہو کیسے آیا؟ ویسے ہی آیا جیسے کوئی گنہگار کریم کی بارگاہ میں آتا ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ تینوں آئے، اور بھی آیا، مانی حسین کی روایت پڑھ رہا ہوں، بھائی بھی آیا، بیٹا بھی آیا. فکرہ کہہ دوں، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. تینوں آئے نا. میں انیس کا ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سن لیں. خدا کی قسم ماتم کریں گے رات بھر یاد کر کے روئیں گے. پردو میں ماتم کریں گے. آپ کہنے لگے جب ہر آیا ہے نا حسین کی بارگاہ میں، تو ایک مرتبہ ادھر عباس آگے بڑھے استقبال کے لیے. انیس بڑھا میر انیس، ادھر علی اکبر بڑھے. میر انیس کہتے ہیں ہر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے. ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ آقا کے قدموں پہ گرایا. آقا مجھے معاف کریے گا، آپ کا گنہگار ہوں. صرف آپ کا گنہگار نہیں ہوں، میں ہی سزاوار ہوں جو آپ کربلا تک پہنچے. آقا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ ایک مرتبہ کا ہول میں نے تجھے معاف کیا، اور میرے نانا نے معاف کیا، اور میری ماں نے معاف کیا، اور میرے بابا نے معاف کیا، اور میرے بھائی نے معاف کیا. اور میں نظروں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے کہا آقا صرف آپ کا گنہگار نہیں ہوں. جب راستہ روکا تھا میں نے پردے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور میں نے کسی مسرور کے رونے کی آواز سنی. جب ہر نے کہا نا تو ایک مرتبہ فضا نے آ کے کہا آکاش شہزادی نے ہر کو سلام بھجوایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. آقا میں گنہگار ہوں آپ کا، میری وجہ سے آپ کربلا میں آئے. آقا اگر گناہ معاف کر دیا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے میں مقتل میں جا کر آپ پر اپنی جان کو قربان کروں. جانتے ہو پہلے بھائی کو بھیجا، پہلے بیٹے کو بھیجا. دونوں نے قیامت کی جنگ لڑی ہے. جملہ سنو، مالی السبتین میں صاحب مالی السبتین نے کہا کہ جب ہر کا بیٹا جنگ لڑ رہا تھا، جب لڑتے لڑتے واپس آیا، کہنے لگا بابا پیاس لگتی ہے، اگر تو گھونٹ پانی مل جاتا. اور نے کہا اے بیٹا رات بھر پانی پیتا رہا، ذرا علی اکبر کو دیکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ یہ امیر بندہ ہے جو ابھی تک ہائے بھی نہیں کہہ پا رہا. اللہ اکبر. کوشش کرو، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جو ہائے کہہ رہے کافی ہے، سید آپ کی ہائے کو اپنے دفتر میں درج کرے. اجرکم علی اللہ. کوشش کرو کہ آنسو آ جائے، کوشش کرو آنسو آ جائے. جاؤ بیٹا اب جنت میں سیراب ہوگا. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. اور کا بیٹا واپس آیا میدان میں. ایک مرتبہ قیامت کی جنگ لڑی. آواز دے کے کہا بابا میرا آخری سلام. ادھر سے ہور دوڑے، ابھی اپنے بچے کے لاشے پہ پہنچے تھے. کیا دیکھا؟ ہور کے بیٹے کا سر حسین کے سانوں پر ہے. کرونا ماتم جسے علی اکبر کے سجدے میں توفیق ملی ہے. ہور کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے. تڑپ
ہو آقا آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ حسین نے کہا ہو میں جانتا ہوں کسی باپ کے سینے